نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء سے درس نمبر 16 یعنی ماضی استمراری کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 16 ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ ماضی استمراری کی تعریف کیا ہے؟ مصنف بیان کر رہے ہیں، ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کام کا ہونا سمجھا جائے اور کام نامکمل رہے۔ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا لگاتار ہونا سمجھا جائے اور کام نامکمل رہے اسے ماضی استمراری کہتے۔ ماضی استمراری کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ بیان کر رہے ہیں، اس کا دوسرا نام ماضی ناتمام ہے۔ کیونکہ اس میں کام مکمل نہیں ہوتا اس لیے اس کا دوسرا نام ماضی ناتمام ہے۔ ماضی استمراری یعنی ماضی ناتمام کس طرح بنائیں گے؟ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ یعنی ماضی مطلق سے پہلے آپ کو یا تو می لگانا ہے یا ہمی لگانا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی لگا دیں ماضی مطلق سے ماضی استمراری بن جائے گا۔ ایک وقت میں ایک ہی لگانا ہے، اگر می لگائیں گے تو ہمی نہیں لگائیں گے، اگر ہمی لگائیں گے تو می نہیں لگائیں گے، دونوں میں سے کسی کو بھی شروع میں لگا دیں تو ماضی مطلق سے ماضی استمراری بن جائے گا۔ اب دیکھیں ماضی استمراری کی گردان یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ واحد غائب می خرد، وہ کھاتا تھا۔ دیکھیں خرد جو ہے یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے خرد، اس سے پہلے می لگایا گیا تو ماضی استمراری بن گیا۔ ٹھیک ہے، خرد کا معنی ہے اس نے کھایا، اور اس سے پہلے می لگایا گیا تو ماضی استمراری بن گیا۔ اب اس کا معنی ہوا وہ کھاتا تھا، یعنی زمانہ ماضی میں کھانے کا کام وہ لگاتار کر رہا تھا اور یہ کام مکمل نہیں ہوا، نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ واحد غائب می خرد، وہ کھاتا تھا۔ جمع غائب می خوردند، وہ کھاتے تھے۔ واحد حاضر می خوردی، تو کھاتا تھا۔ جمع حاضر می خوردید، تم کھاتے تھے۔ واحد متکلم می خوردم، میں کھاتا تھا۔ جمع متکلم می خوردیم، ہم کھاتے تھے۔ یہ گردان ہے ماضی استمراری کی، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ماضی مطلق کی گردان یاد ہے تو پھر اسے یاد کرنا آسان ہے، بس شروع میں می کا اضافہ کرنا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ فارسی میں جو جملے دیے گئے ہیں اردو میں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے آ مرد، آ یعنی وہ، مرد یعنی مرد، تیر یعنی تیر، بمرغے ایک پرندے کو، ایک چڑیے کو، می انداخت مارتا تھا۔ آ مرد تیر بمرغے می انداخت، وہ مرد ایک پرندے کو تیر مارتا تھا۔ وہ مرد ایک پرندے کو تیر چلاتا تھا، تیر مارتا تھا، تیر لگاتا تھا۔ وہ ہر بار آ مرغ می پرید، وہ ہر بار اور ہر بار، ہر مرتبہ، آ مرغ وہ پرندہ، وہ چڑیا، می پرید اڑ جاتا تھا۔ وہ ہر بار آ مرغ می پرید، اور ہر بار وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ یہاں پہ می پرید ماضی استمراری ہے، اس سے پہلے والے جملے میں می انداخت ماضی استمراری ہے۔ دختراں بسوزن می دختند، دختراں یعنی لڑکیاں، بسوزن یعنی سوئی سے، می دختند سیتی تھیں۔ دختراں بسوزن می دختند، لڑکیاں سوئی سے سیتی تھیں۔
ما شکار فیل می کردیم، ما یعنی ہم، شکار فیل ہاتھی کا شکار، می کردیم ہم کرتے تھے، ما شکار فیل می کردیم ہم ہاتھی کا شکار کرتے تھے، ما شکار فیل می کردیم ہم ہاتھی کا شکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ می کردیم ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ تو برائے حج بیت اللہ می رفتی، تو برائے حج یعنی تو حج کے لیے، برائے کا معنی کے لیے، تو برائے حج تو حج کے لیے، بیت اللہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ شریف، می رفتی جاتا تھا، تو برائے حج بیت اللہ می رفتی، تو حج کے لیے بیت اللہ جاتا تھا، اللہ کے گھر کو جاتا تھا، کعبہ شریف جاتا تھا۔ می رفتی ماضی استمراری کا صیغہ ہے، ماضی استمراری واحد حاضر کا صیغہ۔ من نجاری می کردم، من یعنی میں، نجاری یعنی بڑھئی، می کردم کرتا تھا یعنی بڑھائی کا کام کرتا تھا، من نجاری می کردم میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ سلما دیگچی را بر دیگدان می نہاد، دیگدان کہتے ہیں چولہے کو، سلما دیگچی را بر دیگدان می نہاد، سلما دیگچی کو چولہے میں رکھتی تھی، سلما دیگچی را بر دیگ دہان می نہاد، سلما دیگچی کو چولہے پر رکھتی تھی، ٹھیک ہے، چولہے پر کرنا ہے کیونکہ بر ہے، بر کا معنی پر ہوتا ہے، سلما دیگچی کو چولہے پر رکھتی تھی۔ پسرے دوست من، پسر یعنی لڑکا، دوست یعنی دوست، من یعنی میرا، پسرے دوست من میرے دوست کا لڑکا، شکولات کہتے ہیں چاکلیٹ کو، صرف می کرد یعنی خریدتا تھا، صرف می کرد یعنی خریدتا تھا، پسرے دوست من شکولات صرف می کرد میرے دوست کا لڑکا چاکلیٹ خریدتا تھا۔ شما از مغازہ چمدان می خریدید، شما یعنی تم، از مغازہ دکان سے، چمدان یعنی سوٹکیس، می خریدید خریدتے تھے، شما از مغازہ چمدان می خریدید، ٹھیک ہے، می خریدید، تم دکان سے سوٹکیس خریدتے تھے، شما از مغازہ چمدان می خریدید تم دکان سے سوٹکیس خریدتے تھے، چمدان خریدتے تھے۔ طلباء جامعہ کے طلباء، ہر سال یعنی ہر سال، برائے دیدن تاج محل تاج محل دیکھنے کے لیے، دیدن یعنی دیکھنا، برائے دیدن تاج محل دیکھنے کے لیے، بآگرہ آگرہ کو، می رفتند جاتے تھے، طلباء جامعہ ہر سال برائے دیدن تاج محل بآگرہ می رفتند، ہر سال جامعہ کے طلباء تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جاتے تھے۔ فارسی بناؤ، اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ بکریاں میدان میں چرتی تھیں، بکریاں، اس کے لیے بکری کے لیے گوسفند آتا ہے، اس کی جمع گوسفنداں یا گوسفنداہاں دونوں لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بکریاں یعنی گوسفنداں، میدان میں دردشت، میدان کی فارسی دشت آتی ہے، ٹھیک ہے، دردشت، بکریاں میدان میں گوسفنداں دردشت چرتی تھیں، می چریدند، ٹھیک ہے، بکریاں میدان میں چرتی تھیں، گوسفنداں دردشت می چریدند یعنی جمع غائب کا صیغہ لانا ہے، می چریدند، بکریاں میدان میں چرتی تھیں، گوسفنداں دردشت می چریدند۔ آدھی رات کو چور نقب لگاتا تھا، آدھی رات کو یعنی نیم شب، آدھی رات کے لیے نیم شب استعمال ہوتا ہے، کو کے لیے آدھی رات کو بنیم شب چور، اس کے لیے دزد استعمال ہوتا ہے، نیم شب دزد نقب لگاتا تھا، نقب میزد، ٹھیک ہے، آدھی رات کو چور نقب لگاتا تھا، نیم شب دزد نقب میزد،
صحابہ کرام اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے. صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام ہی استعمال کریں گے. اسلام کے احکام پر بر احکام اسلام عمل کرتے تھے. می عمل کردند. صحابہ کرام اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے. صحابہ کرام بر احکام اسلام می عمل کردند. می عمل کردند یا پھر عمل می کردند. صحابہ کرام بر احکام اسلام عمل می کردند. ہم دشمنوں سے جنگ کرتے تھے. ہم کے لیے ماں، دشمنوں سے با دشمنا جنگ کرتے تھے. جنگ می کردیم. ہم دشمنوں سے جنگ کرتے تھے. ماں بدشمنا جنگ می کردیم یا جنگ می آوردیم دونوں کر سکتے ہیں. تو خط لکھتا تھا. تو نامہ، خط کے لیے نامہ می نویشی. تو خط لکھتا تھا. تو نامہ می نوشتی. نوشت نوشتند نوشتی. ٹھیک ہے. تو نامہ می نوشتی. میں سوئی اور دھاگا بازار سے لاتا تھا. من سوزن و رشتہ، دھاگا کے لیے رشتہ استعمال ہوتا ہے. من سوزن و رشتہ از بازار، بازار سے از بازار لاتا تھا. می آوردم. میں سوئی اور دھاگا بازار سے لاتا تھا. من سوزن و رشتہ از بازار آوردم. من سوزن و رشتہ از بازار آوردم. ہم کہتے تھے لیکن تم لوگ نہیں سنتے تھے. ہم کہتے تھے ماں می گفتیم، ماں می گفتیم، لیکن تم لوگ نہیں سنتے تھے. لیکن شما نمی شنیدید. ہم کہتے تھے لیکن تم لوگ نہیں سنتے تھے. ماں می گفتیم ماں می گفتیم ولیکن. ٹھیک ہے. واو استعمال کریں نہ کریں دونوں درست ہے. لیکن یا ولیکن. ماں می گفتیم لیکن شما نمی شنیدید. تم عربی پڑھتے تھے. شما عربی می خواندید. تم عربی پڑھتے تھے. شما عربی می خواندید. تم لوگ بغداد جاتے تھے. شما بغداد می رفتید. تم لوگ بغداد جاتے تھے. تم لوگ کے لیے شما بغداد کو یعنی بغداد جاتے تھے. می رفتید. تم لوگ بغداد جاتے تھے. شما بغداد می رفتید. میں مدینہ جاتا تھا. من بمدینہ می رفتم. میں مدینہ جاتا تھا. من بمدینہ می رفتم. وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا. او بر شتر، اونٹ کے لیے شتر استعمال ہوتا ہے. او بر شتر سوار می شد اور گر جاتا تھا. وہ می افتاد. وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور گر جاتا تھا. او بر شتر سوار می شد و افتاد. وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور گر جاتا تھا. او بر شتر سوار می شد و می افتاد. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا.